جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال في موضع آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شب معراج کے تعلق سے یہ محفل سجی ہے. شب معراج کہتے کس کو ہیں؟ معراج کے معنی ہوتے ہیں ترقی کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج صرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، حالانکہ معراج سارے انبیاء کو عطا ہوئی، سارے انبیاء کی ترقی ہوئی. کس طریقے سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ترقی اور ان کی معراج ہوئی عرفات کے میدان میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہوئی آگ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج ہوئی چھری کے نیچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوئی جب ان کو تختے پہ پھانسی چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کی معراج ہوئی آرے کے نیچے. تو ہر ایک کی معراج ہوئی، بس فرق یہ ہے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور تمام انبیاء کی معراج میں کہ تمام انبیاء کی جو معراج ہوئی ہے اس میں اللہ کی طرف سے امتحان ہی امتحان تھا، اور ہمارے آخری نبی کی جو معراج ہوئی ہے اس میں اللہ کی طرف سے انعام ہی انعام تھا. دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی جتنے بھی انبیاء کی معراج ہوئی ہے ان تمام انبیاء کی معراج اس زمین پر ہوئی ہے، اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے وہ آسمان پر ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے سامنے بلا کر کے ان کو معراج کا جو ایک خوبصورت تاج پہنایا ہے. معراج کا سفر اور 27 رجب کو کیوں خاص کیا گیا؟ معراج کے تعلق سے جو بات احادیث میں طرح طرح کی آئی ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف صحابہ سے منقول ہے. کسی نے لکھا ہے کہ تقریباً 26 صحابہ نے معراج کے سفر کو نقل کیا ہے. اس کے بعد کسی نے جو ہے ذکر کیا کہ 45 صحابہ سے روایت مروی ہے کہ یہ معراج کا سفر کس طریقے سے ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ کسی نے تعیین نہیں کی، کسی نے فکس نہیں کیا کہ کون سے سال میں معراج ہوئی تھی، کون سے مہینے میں ہوئی تھی، کون سی تاریخ کو ہوئی تھی. کہیں سے بھی یہ فکس نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس کے 5ویں سال میں معراج ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو اس سے 6 سال پہلے معراج ہوئی. کسی نے کہا 3 سال پہلے معراج ہوئی، کسی نے کہا 14 مہینے پہلے معراج ہوئی، کسی نے کہا 15 مہینے پہلے معراج ہوئی. 10 قول ہیں، 10. نہ سال متعین ہے نہ مہینہ متعین ہے. مہینے کے بارے میں کسی نے کہا رجب کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا ربیع الاخر کے مہینے میں ہوئی، اور کسی نے رجب کے مہینے کو بھی ذکر کیا ہے. اور نہ ہی دن مقرر ہے. کسی نے سنیچر کا دن کہا، کسی نے جو ہے اتوار کا دن کہا، اور کسی نے پیر کا دن کہا، پھر پیر کی رات کہی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اس کی تعیین شریعت میں کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کے باوجود جب تعیین ہی نہیں ہے، اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں سال میں معراج عطا کی گئی، نماز کا تحفہ دیا گیا، تو اس کے بعد تقریباً اللہ کے رسول اس زمین پر تقریباً 18 سال زندہ رہے. تو ان 18 سال میں اللہ کے رسول نے نہ کبھی روزہ رکھا 27 رجب کا، نہ اس رات میں رات بھر اٹھ کر کے نمازیں پڑھی، نہ لوگوں کو ترغیب دی، نہ صحابہ کرام کے 100 سالہ دور میں ان لوگوں نے ایسا کام کیا. صحابہ تابعین طب تابعین کے دور میں انہوں نے بھی ایسی کوئی عبادت نہیں کی. تو اس چیز کو ہم نے اس شریعت میں زیادتی کر دی. اس چیز کے ذریعے سے ہم راتوں میں جگنے کو ضروری سمجھنے لگے. ہم 27 رجب کے دن کا روزہ رکھنے کو ہم سنت سمجھنے لگے.
جو چیز شریعت میں نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس چیز کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ جو بھی شخص دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیدا کرے گا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے عمل۔ تو ہم کو ان تمام چیزوں سے، جو نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اس رجب کے مہینے میں 27 رجب کے تعلق سے، ان سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، سفر معراج ہے کیا؟ معراج میں ہوا کیا تھا؟ اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جس کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا کہ ہم نے تو دوسرے مولانا سے یہ سنا تھا اور آپ یہ بتا رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ الگ الگ احادیث آئی ہیں، الگ الگ جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن خلاصہ کلام جو آخر میں نکلے گا وہ ایک ہی سب کا انشاءاللہ نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ام ہانی ابن عبد المطلب کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ کے حتیم جو حصہ ہے راؤنڈ گول ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اس میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھا ہمارے نبی سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ہم کو اٹھایا کیسے جائے؟ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کے تلوؤں کو چوم کر ان کو بیدار کیا جائے۔ یہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب ہمارے آقا کے قدموں کو چوما تو اللہ کے رسول بیدار ہوئے، اس کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، سونے کے تشت میں زمزم کا پانی لایا گیا، اور اس سے ہمارے آقا کے جو ہے دل کو دھویا گیا، جس میں جو ہے حکمت سے اس دلوں کو بھرا گیا، علم کی باتوں سے اس کو بھرا گیا۔ اس کے بعد پھر دل کو اسی جگہ پر رکھ کر کے اس کو صحیح کیا گیا۔ پھر ایک سواری آئی جس کا نام تھا براق، جو گھوڑے سے بتاتے ہیں کہ چھوٹی تھی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی سواری تھی۔ اس کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک کہ نظر جاتی تھی وہاں تک کہ اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اتنی زور سے اس نے جو ہے اپنا چلنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول بھی اس پر سوار ہوئے، نبی اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد پہنچتے ہیں بیت المقدس میں، جب جو فلسطین کے اندر ہے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کو دشمنوں کے ہاتھوں سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ مسلمان اس میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں، دعا بھی کریں اس کے لیے۔ تو بہرحال بیت المقدس جاتے ہیں، وہاں جب حاضر ہوتے ہیں، انٹری ہوتی ہے تو وہاں دیکھتے ہیں بہت بڑی جماعت ایک تیار ہے، بہت بڑی جماعت ایک تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، جب ظاہر سی بات ہے جب مسجد بھری ہوگی تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ جہاں جگہ ہے سب سے پیچھے وہیں بیٹھیں، تو وہاں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ وہ بڑھنے جب لگے تو وہ ان کا جو آخری مقام تھا وہ مصلی پہ جا کر کے رکے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تہجد کی نماز تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں تحیۃ المسجد کی نفل نماز تھی۔ بہرحال تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ وہ سب کے سب انبیاء، جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے بھی نبی آئے تھے، تقریباً 1,23,999 سب کی جماعت وہ تیار تھی، اور اس کے امام کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس چیز سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ نبی صرف جناتوں کے نبی نہیں ہیں، یہ نبی درندوں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں، چرندوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، اور جناتوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ یہ دینا ایک پیغام یہاں پہ دینا تھا۔ اس کے بعد بہرحال 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، امام الانبیاء کا لقب مل جاتا ہے، سید الرسل سید الانبیاء کا لقب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ایک آسمان سے ایک سیڑھی اتری، اور اس سیڑھی کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کی کیا سیڑھی تھی۔ آج ہم گمان لگا سکتے ہیں کس طریقے سے مال وغیرہ میں، ہاسپٹلس میں بڑے بڑے یہ لفٹ ہوتی ہیں کہ زینے پر کھڑا ہو جاتا ہے آدمی، اور اس کو اوپر پہنچا دیتی ہیں، کیا پتہ اس تعلق سے کچھ ہو۔ بہرحال کوئی بھی لفٹ ہو تو اس پہ اللہ کے نبی سوار ہوتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں پہلے آسمان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں دستک دی جاتی ہے، جبرائیل امین دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگی ہوگی انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو بتاتے ہیں کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ پوچھا یہ کون آیا، تو بتایا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ بڑے ہی اچھے انداز میں تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور یہ جو جتنا بھی سفر ہو رہا ہے مکے سے لے کے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے لے کے پہلے آسمان تک، یہ صرف ایک رات کا سفر ہے، صرف ایک رات کا سفر ہے۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کا سفر کرایا،
بلکہ لیلم من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں سفر کرایا بیت اللہ سے بیت المقدس کی تک کے۔ تو پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور کسی عالم کی تقریر میں نے سنا کہ پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے سب سے تیز رفتار سواری کا انتخاب کیا جائے اور اس پہ سفر شروع کیا جائے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے، تو 500 سال کا وقت لگے گا پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا وقت لگے گا۔ اس میں اللہ کی قدرت بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ کتنا زبردست ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف یا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب اور آگے جاتے ہیں چوتھے آسمان پر تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور آخری آسمان پر ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ اس کے بعد آپ کو آگے لے جایا جاتا ہے، جنت کا بھی نظارہ کرایا جاتا ہے، جہنم کا بھی نظارہ کرایا جاتا ہے، تمام چیزوں کی سیر کرائی جاتی ہے، حوروں کو بھی دکھایا جاتا ہے، جہنمیوں کو کس طریقے سے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت المأویٰ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ایک مقام آتا ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ سے بالکل ٹھیک اوپر بنا ہے 7ویں آسمان پر، جہاں پر بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی مسجد ہے جس میں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے روز داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک کہ ان کا نمبر نہیں آتا، قیامت تک کہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ بیت المعمور کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے اور سدرۃ المنتہا کے درمیان میں جو ہے نورانی پردے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں ایک پردے کے قریب بھی چلا جاؤں گا تو میں جل کر کے ہلاک ہو جاؤں گا۔ اب آگے کا کیا مسئلہ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب میں یہیں پر رک جاتا ہوں، آپ کے لیے اسپیشل سواری آئے گی، جس سواری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کر دیا، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رفرف نامی ایک سواری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہرے کلر کا، ایک چادر کہہ لیں، گدا کہہ لیں، یا جو بھی اس کی جو ہے حیثیت ہوگی اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس رفرف نامی سواری آتی ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور وہ اڑنا شروع ہوتی ہے، وہ سواری اڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے سامنے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اللہ ہے، اس کے بعد اس کے سامنے اللہ کے سامنے ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اب بات کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا؟ اب بات پہلے کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر کی عبادتیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جانی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ یہ جو ہم لوگ التحیات نماز میں پڑھتے ہیں یہ شب معراج کی یادگار ہے، یہ شب معراج کی یادگار ہے۔ اس سے پہلے جو بھی نماز ہوتی تھی اس میں التحیات نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبی آپ کو اللہ آپ کا رب، تمام جہانوں کا رب رب العالمین آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اب سوچیے ذرا وہ منظر کیسا ہوگا، سوچیے ذرا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جو احکم الحاکمین ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، وہ سلام پیش کر رہا ہے۔ کس کو پیش کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بات چلتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر ہو، اللہ کی برکتیں بھی آپ کے اوپر ہوں۔ اللہ کے رسول ادھر سے جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تعالی ہمارے اوپر اور ہماری امت میں جو نیک بندے ہیں ان سب پر سلامتی نازل فرما دیجیے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر ہم کو کوئی ملک کا ایک نامور شخص، نامور آدمی، ایک بڑے عہدیدار کوئی ہم کو بلا لے اپنے کیبن میں، اپنے آفس میں، مثال کے طور پہ کوئی نہیں، ہمارے اس ملک کے پردھان منتری ہم کو بلا لیں،
تو وہاں جا کر کے ہم کو اپنی امت، اپنی قوم کا مفاد تو دور کی بات، ہم کو اپنے گھر کے سگے بھائی کا بھی مفاد نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پہ صرف اپنا مفاد دکھے گا، صرف اپنے حق کی بات ان سے کی جائے گی۔ اور وہ اللہ جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں، تب بھی کس کی فکر ہے؟ ہماری اور آپ کی فکر ہے۔ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری امت پر سلامتی نازل فرما دیجئے، ہماری امت پر سلامتی نازل فرما دیجئے، اس پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یہ منظر دیکھا تو جتنے بھی ملائکہ تھے ان لوگوں نے گواہی دے لی، ان لوگوں کے زبان سے نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے درمیان، رسول اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ ایک یہ بھی بات ہوئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، ہم کو آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب میں دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ نے فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں نبی کو یہ دیا، آپ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، ان کو آپ نے جو ہے سمندر میں راستہ دے دیا، ان سے آپ نے بات کر لی، ان کو کلیم اللہ کا خطاب مل گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو آپ نے اتنی طاقت دی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ساتھ میں پرندے بھی قرآن پڑھتے تھے، پانی تھم جاتا تھا، جانور رک جاتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن سننے لگتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ نے ان کو اتنی زبردست حکومت دی تھی کہ ان کی پانی پر بھی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، درندوں پر بھی حکومت تھی، چرندوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، ہر ایک چیز پر حکومت تھی۔ آپ نے جو ہے تمام لوگوں کو طرح طرح کی انعامات دیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے محبوب ہم ہیں، آپ نے میری وجہ سے سب کو پیدا کیا ہے، اب آپ ہم کو کیا انعام دینے والے ہیں؟ اب آپ ہم کو کیا انعام دینے والے ہیں؟ اور بڑا ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے، آج ہم وہ دیکھتے بھی ہیں۔ بڑا ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے، اور اس لیے ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی نبیوں کو انعام دیا وہ زمین پر دیا ہے، اور تم کو جو انعام دے رہے ہیں وہ تم کو بلا کر کے دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا انعام یہ ہے، آپ کا انعام یہ ہے کہ جب بھی زمین پر قیامت تک کے میرا نام لیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا تو رسول اللہ کا بھی نام لیا جائے گا۔ ہم اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان پوری نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ تکبیر تحریمہ کا کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلا فرض، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور جب ہم نماز مکمل کرتے ہیں تو آخری رکعت میں التحیات کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب کوئی التحیات پڑھے گا تو التحیات بھی پڑھے گا، اس کے بعد دوسرا کلمہ بھی پڑھے گا۔ جب دوسرا کلمہ پڑھے گا تو اس میں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آپ کا ہوگا وہ میرا ہوگا، اور جو آپ کا نہیں ہوگا وہ میرا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ کتنے وقت کی نماز دی گئی؟ آپ لوگ بھی بول دیجئے۔ 50 وقت کی نماز دی گئی، 50 وقت کی نماز دی گئی۔ اللہ کے رسول بہت بھولے تھے، اللہ کے رسول بہت سیدھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اللہ کی طرف سے انعام ملا، تحفہ ملا، اس کو قبول کر لیا۔ راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں، اسی رفرف نامی سواری پر سوار ہو کر کے واپس آ رہے ہیں، 7ویں آسمان پر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، 6ٹھے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نیچے جا رہا ہوں، زمین پر واپس جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ تو کہنے لگے 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو تجربہ تھا، پہلے جو ہے دعوت کا کام کر چکے تھے، نبی بنا کر بھیجے جا چکے تھے، انسانوں کے درمیان رہ چکے تھے، ہر چیز کا تجربہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اس کو کم کرا لیجئے، آپ کی امت پڑھے گی نہیں، نمازوں کو کم کرا لیجئے، آپ کی امت پڑھے گی نہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ سے ہم کم کیسے کرا سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی کم کرا سکتے ہیں اور کوئی کم بھی نہیں کرا سکتا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس اور کہتے ہیں کچھ کم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، 45 ہو جاتی ہیں۔ پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور کم کرائیے، پھر واپس ہوتے ہیں۔ بہرحال کم 5 کم کرتے کرتے 40 ہوتی ہیں، 35 ہوتی ہیں، 30 ہوتی ہیں، 25 ہوتی ہیں، 20 ہوتی ہیں، 15 ہوتی ہیں، 10 ہوتی ہیں اور آخر میں 5 بچتی ہیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اور نماز کم کرا لیجئے، ابھی بھی آپ کی امت پڑھے گی نہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ہم کو دوبارہ جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے۔ جہاں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کم کرانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، آج وہی اسی نبی کی امت آج فجر کی نماز چھوڑ رہی ہے، آج ظہر کی نماز چھوڑ رہی ہے، آج عصر کی نماز چھوڑ رہی ہے، آج مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز چھوڑ رہی ہے، اس کو شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ فجر میں پوچھو تو نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہم بستر پر رہتے ہیں، سجے چھوڑ جاتی ہے۔ ظہر میں پوچھو ہم کام پہ رہتے ہیں، عصر میں پوچھو تو چائے پی رہے ہوتے ہیں، مغرب میں پوچھو آفس سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، کام سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، عشاء میں پوچھو کیا مسئلہ ہوا تو پتہ چلا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے نماز چھوٹ گئی۔ ہم کو شرم محسوس نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز کم کرانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے اس شب معراج کا جو اصل پیغام ہے وہ پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم شب معراج کی رات میں جو ہے جگ کر کے عبادتیں کر لیں اور دوسرے دن روزہ رکھ لیں، جو کہ ایک دم اسلام میں اور شریعت میں ایک بدعت رسم ہے، ایک بدعت ہے، بلکہ اس کا اصل پیغام جو یہ ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے حدیث میں اور قرآن میں کوئی عام فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، اس زمین پر کیا، اور اسی طریقے سے حج کو فرض کیا، اس زمین پر کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، اس زمین پر کیا، اور کلمے کو فرض کیا، اس زمین پر کیا، لیکن نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، نماز کے مقام و مرتبے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور وہاں نماز کا تحفہ عطا کیا ہے۔ اور موجودہ حالات میں اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، اس سے ایک اور پیغام ملتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں دی گئی تھیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، اور ان تکلیفوں کے بیچ میں ایک عقل کو حیران کرنے والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ ایک ہی رات کے اندر اتنا لمبا سفر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو کرا دیا، اور اس کے بعد نماز کا تحفہ بھی دے دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالات کا عدلنا بدلنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج جو حالات خراب چل رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، آج جو مسلمانوں کے اوپر تنگی کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ حالات کب اللہ بدل دیں گے ہم نہیں جانتے، اللہ کب حالات بدل دیں گے ہم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں ملی، 5 وقت کی بچیں، لے کر کے زمین میں آئے، لوگوں میں اعلان کیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کے پاس بیٹھے تھے، رو رہے تھے، افسوس میں تھے، غمگین تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کیوں غمگین ہیں، اللہ کو معلوم تھا کیوں افسوس کر رہے ہیں۔ تب بھی پوچھا اے محبوب کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں افسوس میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ آپ کی طرف سے ملی تھی 50، ہم نے کم کرا کے 5 کر لی، اب میری امت کا کیا ہوگا، اب میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے جواب آیا یہ کہ اگر آپ افسوس نہ کریے، آپ رونا بند کر دیجئے، ہم 50 کر دیتے ہیں اس کو پھر سے، ہم اس کو 50 کر دیتے ہیں پھر سے۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم امت میں اعلان کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ 50 وقت کی نماز فرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ اعلان نہ کریے، وہ 50 بھی میری بات پوری ہوگی اور 5 والی بھی میری بات پوری ہوگی، وہ اس طریقے سے کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی، ہم دیں گے 50 وقت کا ثواب۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہوگا کہ اس بندے کے لیے 10 مغرب کا ثواب لکھ دو۔ ہم عشاء کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس کے لیے 10 عشاء کا ثواب لکھ دیا جائے۔
تو یہ اللہ کی طرف سے کس طریقے سے نماز کو ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خرافات سے، رسم و رواج سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جو ہے رجب کا مہینہ ایک کنڈوں کے لیے مشہور ہے، وہیں جو ہے شب معراج کے لیے بھی مشہور ہے۔ تو اس چیز کو خوب سمجھ لیں کہ اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی جگنا نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ خاص طریقے سے نماز بتائی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں اتنی بار قل اللہ، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ قل اللہ، اور لوگ مسائل پوچھتے ہیں اس تعلق سے آ کے، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس سب چیزوں کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بدعت ایک ہے، یہ ایک بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم کو نماز کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کو پابندی سے ادا کرنے کی ہمارے اندر نیت ہونا چاہیے۔ سبھی لوگ نماز انشاءاللہ آج سے پڑھیں گے، آج سے نماز کی پابندی ایسے کریں گے کہ ہم مرنے کے جس دن ہمارا انتقال ہوگا اس رات تک، اس شام تک کے ہماری کوئی بھی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔